پم سانحہ والدین کو گہرے زخم دے گیا، 14 نومولود کی میتیں اٹھاتے لواحقین کے کلیجے پھٹ گئے، خون کے آنسو روتے ورثا کی آنکھوں میں ایک ہی سوال، اپنے جگر گوشوں کا لہو کس کے ہاتھ پر تلاش کریں، زندگی کی امید لیے آئے خاندان بے بسی کی تصویر بن گئے۔ ننھی جانیں تڑپتی رہیں، پیمز میں کسی کو فکر نہ تھی، زندہ بچ جانے والی بچی کی خالہ نے دردناک حقیقت بتا دی، کہا ڈاکٹر اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، اپنی مدد آپ کے تحت بھانجی کی جان بچائی۔ سانحہ پیمز پر ہر آنکھ اشکبار، ہر دل غمزدہ، چلڈرن وارڈ میں آگ نے 14 ننھی جانیں نگل لیں۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق آگ گزشتہ صبح 6:38 پر نرسری میں ایک چنگاری سے لگی، چند سیکنڈز میں آکسیجن پوائنٹس کے باعث آگ شدت اختیار کر گئی۔ 6:39 پر زوردار دھماکے کے بعد نرسری کی چھتیں گر گئیں، آکسیجن بند ہونے اور جھلسنے سے اموات ہوئیں۔ لواحقین کے مطابق نرسری میں ڈاکٹر، نرس یا عملہ موجود نہیں تھا۔ سانحہ پیمز پر سعودی عرب، ترکیہ، چین، روس اور یورپی ممالک کا اظہار تعزیت اور افسوس۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ترجمان فرانسیسی سفارت خانے نے کہا، نومولود بچوں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ اطالوی سفارت خانے کا بھی سانحہ پیمز پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ ترکیہ سفارت خانے نے کہا، سوگوار خاندانوں سے اپنی دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ چین، جرمنی، آذربائیجان، روس اور جارجیا کے سفیر کا بھی سانحہ پیمز پر افسوس کا اظہار۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے کہا، مشکل گھڑی میں تمام متاثرہ خاندانوں اور پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں۔ بیرسٹر افتخار گیلانی کا نام وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے فائنل، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں فیصلہ۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعظم کا انتخاب کل ہوگا۔ نئی کابینہ کی تشکیل اور حکومتی ترجیحات پر بھی مشاورت۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ ایران نے عمان کوریڈور سے گزرنے والے بھارتی آئل ٹینکر کو روک لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بھارتی آئل ٹینکر آبی گزرگاہ کے جنوبی حصے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایرانی بحریہ نے جہاز کو وارننگ دینے کے بعد اسے روک لیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آبنہ ہرمز کے جنوبی راستے سے کوئی جہاز نہیں گزرا۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات، اسلامی کانفرنس تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس آج جدہ میں ہوگا۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی۔ گزشتہ روز سینئر آفیشلز میٹنگ میں قرارداد کے مسودے کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ OIC کے نئے سیکرٹری جنرل کی نامزدگی کا فیصلہ بھی آج متوقع ہے۔ ملک بھر میں مانسون کا نیا اسپیل شروع ہونے کی پیش گوئی، کراچی میں بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ آج بوندا باندی بھی متوقع، بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز بارشیں ہوں گی، نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ شاہین ادھار چکانے کو تیار، پاکستانی ٹیم کا لارڈز میں بھرپور ٹریننگ سیشن، قومی کپتان بھی ایکشن میں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ آج سے لارڈز میں شروع ہوگا۔ 3 میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ بستی بستی، وادی وادی، قریہ قریہ، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منایا گیا۔ ملک بھر میں دانائے سبل، ختم الرسل اور مولائے کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کیا گیا۔ چھوٹے بڑے شہروں میں عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکالے گئے۔ بچے، بوڑھے، جوان سبھی عشق نبی سے سرشار نظر آئے۔ کراچی سے خیبر اور گلگت سے گوادر تک جلوس اور ریلیاں نکالی گئی، گلہائے عقیدت نچاور کیے جاتے رہے، جس میں بچے بھی پیش رہے۔
دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے خوبصورت رنگ۔ جشن ولادت کی خوشی میں مختلف شہروں میں لنگر تقسیم کیا گیا، کہیں نان، حلیم اور بریانی، کہیں حلوے کی دیگیں سجیں، بڑے بڑے کیک کاٹ کر خوشیاں بانٹی گئیں۔ دنیا بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں، ہر طرف سبز پرچموں کی بہار۔ سنا سے لندن تک میلاد کی محافل، جلوس اور خصوصی تقریبات کا انعقاد۔ عراق، لیبیا، مراکش، لبنان اور صومالیہ میں بھی جشن میلاد کی رونقیں۔ غزہ کے بے گھر فلسطینی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منانے میں شریک۔ مصر اور مقبوضہ کشمیر میں بھی عاشقان رسول کا والہانہ اظہار محبت۔ دنیا کے مختلف ممالک میں فضائیں درود و سلام سے گونج اٹھی۔ مشرق وسطیٰ جنگ کے دہانے پر تھا، ہماری مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں جنگ بندی ہوئی۔ وزیر اعظم کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب، کہا امن کے لیے خدمات پر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور ترکیہ اچھے برے وقت میں پاکستان کے ساتھ رہے، بھارت کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد تھی، ہمیں عوام کو تقسیم کرنے والے عناصر سے بچانا ہوگا۔ امریکہ اور ایران میں نئی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ روسی میڈیا کا بڑا دعویٰ، روسی میڈیا کے مطابق جنگ بندی میں آبنہ ہرمز سے آزادانہ نیویگیشن بھی شامل ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کا باضابطہ اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ جنگ بندی کے بعد مذاکرات اور تکنیکی اجلاس ہوں گے۔ ایران اور عمان آبنہ ہرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے پر متفق۔ عباس عراقچی اور عمانی وزیر خارجہ کی تہران میں اہم ملاقات۔ آبنہ ہرمز میں عارضی بحری راہداری اور بارودی سرنگوں کی صفائی پر بات چیت۔ عباس عراقچی نے کہا کہ پاکستانی اور عمانی مہمانوں سے ملاقات میں علاقائی حل پر زور دیا گیا۔ آبنہ ہرمز کھلی ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا کہ آبنہ ہرمز سے بہت سے جہاز گزار رہے ہیں۔ آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگیں ختم ہو چکی۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے سکتے، تہران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا 99.9% اہم ہے۔ ایران امریکی اقتصادی جنگ کے سامنے نہیں جھکے گا، صدر پزشکیان کا دو ٹوک اعلان، کہا ایران کے ہتھیار ڈالنے یا امریکی دباؤ قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امریکی اقتصادی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے، ایران معاشی اور سیاسی دباؤ کا مقابلہ جاری رکھے گا۔ لاہور ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے بڑا ریلیف، امیگریشن ایریا میں بڑی توسیع، امیگریشن کاؤنٹرز کی تعداد 7 سے بڑھا کر 20 کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ نئے توسیع شدہ امیگریشن ایریا کا جائزہ لیا، کہتے ہیں 20 امیگریشن لائنوں سے مسافروں کا انتظار کم اور رش مینجمنٹ بہتر ہوگی۔ محسن نقوی نے نامکمل دستاویزات والے مسافر کو روکنے پر FIA اہلکار کو شاباش بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چین میں اہم ملاقاتیں، پنجاب اور شنجیانگ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، زراعت، صنعت، ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے میں تعاون کا عزم۔ مریم نواز نے کہا کہ آبی ذخائر کے تحفظ کے لیے چین کے اشتراک سے پائلٹ پروجیکٹس شروع کیے جا سکتے ہیں۔ مریم نواز کی پاک چین تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر مبارکباد۔ نیپال میں سیلاب سے تباہی، 97 افراد ہلاک، 341 غیر ملکیوں سمیت 384 افراد تاحال لاپتہ۔ لاپتہ افراد میں امریکی، بھارتی اور کوریائی شہری شامل۔ سیلاب سے سڑکیں، پل اور بجلی کا نظام شدید متاثر، حکام کی شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔